We are celebrating 75 years of our great friendship between Pakistan and China, a city which we are visiting for the first time, and we are all deeply impressed by this city's beauty, its organization, structure, wonderful management. Xi Jinping is a visionary leader who has made China as an world-class economic and military power. پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا. پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ہانگجو میں پاک چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب. کہا چین کے ساتھ 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے، مالیت اربوں ڈالر ہے. تعاون کے 4 شعبے زراعت، IT، اکنامک زونز اور مائنز اینڈ منرل اہم ہیں. وزیر اعظم نے چینی کاروباری شخصیات کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں. کراچی میں 6000 ایکڑ پر ورلڈ کلاس اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں جہاں 1 ونڈو آپریشن اور ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ملے گا. نوجوان آبادی کو IT ٹریننگ اور عالمی سرٹیفکیشن دے رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اقتصادی سفارتکاری کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون بنا دیا. گزشتہ چند ماہ کے بیرونی چیلنجز کے باوجود معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں. پاکستان کاروبار کے لیے کھلا اور اصلاحات و ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر IT شہزاد فاطمہ نے کہا CPEC 2 ڈیجیٹل شاہراہ ریشم بنے گا. پاکستان قابل اعتماد ڈیجیٹل معیشت بن چکا ہے. امریکہ اور ایران ممکنہ معاہدے کے قریب ہیں. لبنان پر حملے بند، آبنائے ہرمز کھل جائے گی. ایکزیوز کے مطابق معاہدے میں جنگ بندی میں توسیع اور ایرانی تیل کی فروخت سے متعلق نکات شامل ہیں. ایران پر بعض امریکی پابندیوں میں نرمی کی تجاویز بھی شامل ہیں. پاکستان نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا. ایران نے یورینیم افزودگی محدود رکھنے اور جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ایران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہو گیا. آبنائے ہرمز پر ٹرانزٹ فیس نہیں لی جائے گی. ایران کے 25 ارب ڈالر کے منجمد غیر ملکی اثاثے بحال ہوں گے. ایرانی جوہری پروگرام پر دوسرے مرحلے میں بات ہوگی. ایران ڈیل کا اعلان جلد متوقع ہے. فیلڈ مارشل سمیت کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے گفتگو مثبت رہی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں انہوں نے سعودی ولی عہد، اماراتی صدر، امیر قطر اور قطری وزیر اعظم سے فون پر بات کی. ترک و مصری صدور اور اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر اچھی گفتگو ہوئی. ایران معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب، آخری پہلو زیر بحث ہیں. معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز بھی کھول دی جائے گی. صرف ایسے معاہدے پر دستخط کروں گا جس میں ہمیں وہ سب کچھ حاصل ہو جو ہم چاہتے ہیں. یا تو بہتر معاہدے پر دستخط ہوں گے یا پھر پہلے سے زیادہ سخت حملے. آج فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع کرنی ہے یا معاہدے کی جانب بڑھنا ہے. ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. چند گھنٹوں میں دنیا کو اچھی خبر ملے گی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. آبنائے ہرمز ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے اور ایران اس کا مالک نہیں. مذاکراتی وفد ملک کی عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں کرے گا. ہم جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خواہاں نہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ سپریم لیڈر کی منظوری کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوگا. ترجمان ایرانی فوج ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ معاہدہ ہوا بھی تو آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی. آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ کے راستے، اوقات اور میری ٹائم لائسنس کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا جنگ کے خاتمے کے لیے مجوزہ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے. تفصیلات پر بات چیت 30 سے 60 دن تک جاری رہ سکتی ہے. مفاہمتی یادداشت میں جنگ کے خاتمے، امریکی سمندری کارروائیوں کا خاتمہ، ایرانی منجمد اثاثوں کی بحالی جیسے اہم امور شامل ہیں. دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے مرکزی ثالث کا کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی امن معاہدے کے لیے کوششوں پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد. کہا امید ہے مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا. پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں. خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے بھی فون پر بات کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹرمپ کے علاقائی رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا. کہا پاکستان خطے میں دیر پا امن، باہمی احترام اور استحکام کے لیے تمام مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا.
ملائیشین وزیر اعظم کی ثالثی کوششوں پر پاکستان، ترکیہ اور مصر کے ثالثی کردار کی تعریف۔ ایکس پر بیان میں انور ابراہیم نے کہا، خطے میں پائیدار امن کے لیے ہر کوشش کی حمایت کرتے ہیں۔ مغربی ایشیا کے رہنماؤں سے حوصلہ افزا اشارے موصول ہوئے۔ معاہدہ خطے میں سمندری راستوں کو محفوظ بنائے گا۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی حکومت پاکستان کی ثالثی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں کو قابل قدر قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران امریکہ مذاکرات میں سب سے بڑے مصالحت کار کا کردار ادا کیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایران امریکہ معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں سے مسلسل ملاقاتیں کی۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی پیش رفت میں فیلڈ مارشل نے کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری ہے۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ، 3 FCC جوانوں سمیت 14 افراد شہید، بچوں اور خواتین سمیت متعدد افراد زخمی۔ دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی، متعدد گاڑیاں جل گئیں، ارد گرد کی متعدد عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ صدر وزیر اعظم کی دھماکے کی شدید مذمت، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار، جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ کہا، دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں سے پاکستانی عوام کا عزم متزلزل نہیں ہوگا۔ چین، روس اور ایران سمیت متعدد ممالک کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا، شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ زخمیوں کے بہتر علاج معالجے کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ IG بلوچستان پولیس نے کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں، ایسے حملے قومی عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ بھارت اور افغانستان سے چلنے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا کھلی سفاکیت قرار دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، معصوم شہریوں اور عوامی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسانیت اور امن کے دشمن ہیں۔ بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم کے عزم کو ہرگز کمزور نہیں کر سکتی۔ بنوں میں پاک فوج، پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن، 2 اہم خارجی سرغنوں سمیت 16 خارجی جہنم واصل، 2 پولیس اہلکار شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق علاقے میں دہشت پھیلانے والا خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو آپریشن کے دوران مارے گئے۔ دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے۔ آپریشن میں شہید کانسٹیبل وحید اللہ خان اور نور اللہ خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز بنوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کامیاب کارروائیاں، 11 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دتہ خیل میں آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ پاکستان، سعودی عرب اور مصر سمیت 14 اسلامی ممالک کی مقبوضہ بیت المقدس میں نام نہاد صومالی لینڈ کا سفارتخانہ کھولنے کی شدید مذمت۔ مشترکہ مذمت میں کہا، مشرقی یروشلم 1967 سے مقبوضہ فلسطینی علاقہ ہے۔ بیت المقدس کی حیثیت تبدیل کرنے کا کوئی بھی یک طرفہ اقدام باطل اور غیر قانونی ہے۔ اسلامی ممالک کا وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی اتحاد، خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ مناسک حج کا کل سے آغاز، لاکھوں عازمین لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ سے منا روانہ ہوں گے۔ احرام باندھے عازمین منا کی خیمہ بستی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کریں گے۔ 9 ذی الحجہ منگل کی صبح عازمین حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے۔ مناسک حج کے دوران مکہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ عازمین حج کو گرمی سے بچنے اور پانی زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی زیر نگرانی حج 2026 کی تیاریاں مکمل۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق 471 پروازوں سے 1,18,000 سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے۔ عازمین حج کو منا منتقل کرنے کا آپریشن 7 ذی الحج کو نماز مغرب کے بعد شروع کیا جائے گا۔ جدید بسوں کے ذریعے عازمین کو سیٹ ٹو سیٹ منا پہنچایا جائے گا۔
عید الاضحیٰ میں 3 دن باقی، منڈیوں میں خریداروں کا رش، بیوپاریوں کا منہ مانگی قیمت پر اصرار۔ مہنگائی کے باعث بیشتر منڈیوں میں خریداری میں تیزی نہ آ سکی، شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ ساہیوال کی مویشی منڈی میں خوبصورت نقش و نگار والے اونٹوں کے چرچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید الاضحیٰ پر فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ سیکیورٹی آپریشن کے لیے سیف سٹی ریئل ٹائم مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کالعدم تنظیموں کی طرف سے کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے کیمپ پر پابندی عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ علماء کرام کو عید پر حکومت کی سیکیورٹی صفائی انتظامات پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی بس ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن منصوبے کا دورہ۔ نمائش سے صفورہ چورنگی تک تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو مکسڈ ٹریفک کوریڈور، نکاسی آب اور یوٹیلیٹی شفٹنگ کے کاموں کو تیز کرنے کا حکم۔ کہا کہ حکومتی سطح پر مسلسل نگرانی سے زمینی سطح پر واضح اور مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ خاتون کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی، عدالت کسی رشتے کو زبردستی بحال نہیں کرا سکتی۔ سپریم کورٹ کا خلا اور گھریلو تنازعات سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری۔ واضح کیا کہ بیوی کی غیر مبہم رضامندی کے بغیر خلا دینا قانونی طور پر درست نہیں۔ اگر بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے زبردستی خلا میں تبدیل کرنا اس کے مالی اور قانونی حقوق کو متاثر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کی فیملی کورٹس کو فوجداری معیار ثبوت سول مقدمات میں لاگو کرنے سے گریز کی ہدایت۔ وائٹ ہاؤس کے باہر چیک پوسٹ پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک، ایک راہگیر بھی مارا گیا۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ وائٹ ہاؤس کو کچھ دیر کے لیے لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ صحافی امریکہ اور ایران میں مجوزہ معاہدے پر لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے۔ نارتھ لان میں جمع صحافیوں کو پریس بریفنگ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور جذباتی طور پر پریشان تھا۔ شناخت 21 برس کے نصائر بیسٹ کے نام سے ہوئی۔ تعلق ریاست میری لینڈ سے تھا۔ نوجوان گزشتہ سال جولائی میں بھی وائٹ ہاؤس کی ایک چوکی میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار ہو چکا تھا۔ لداخ میں بھارتی فوج کا چیتا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، میجر جنرل سمیت 3 بھارتی افسر زخمی۔ 2026 میں بھارتی فضائیہ کے 11 طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر تباہ ہوا۔ 2025 میں 7 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ بار بار حادثات نے بھارتی تربیتی نظام اور دیکھ بھال پر سوالات اٹھا دیے۔ روس کے ایک بار پھر یوکرین پر ہائپرسونک میزائلوں سے حملے۔ کیف پر ہائپرسونک اور شنک میزائلوں سے حملوں کے بعد زوردار دھماکوں کی آوازیں کئی کلومیٹر دور تک سنی گئیں۔ شہریوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو سٹیشنز میں پناہ لی۔ روس نے یوکرین پر اسکول ہاسٹل پر حملے کا الزام لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ قومی ون ڈے اسکواڈ کا آسٹریلیا کے خلاف سیریز کی تیاریوں کا آغاز۔ کھلاڑیوں کی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس، وارم اپ سیشن اور فزیکل ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز 30 مئی سے ہوگا۔ تیاریاں مکمل، شائقین کے لیے ٹکٹس کی فروخت شروع۔ پشاور سے اسکردو 9 دن میں 800 کلومیٹر نان سٹاپ دوڑ۔ نوجوان ایتھلیٹ مسعود خان نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ طویل اور دشوار گزار سفر بغیر رکے مکمل کیا۔ قراقرم ہائی وے کے پہاڑی راستوں اور گلگت بلتستان کی وادیوں کو عبور کیا۔